السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے کچھ لفظوں کو توڑ کے اور جوڑ کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے کچھ دن سے ہم جو ہے املا کے اعتبار سے اور لفظوں کو لکھنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے بڑے خشک موضوع پہ بات کی کہ حمزہ کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ تو حمزہ کا استعمال اور بھی کئی حروف کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم جو ہے بڑے ہی دلچسپ موضوع کو لے کے بیٹھے ہیں۔ تو ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ لفظوں کو توڑ کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے، لفظوں کو جوڑ کے لکھنے سے جو ہے کی نسبت توڑ کے اگر لکھا جائے تو اس سے معنی کا ابلاغ درست ہوتا ہے۔ جیسے لفظ توڑ کے لکھنا یہ ہے، پہلے لفظ اکٹھے لکھے جاتے تھے، جیسے یہ ہے خوبصورت، دل نواز، دلچسپ، یہ لفظ ہیں۔ لیکن ان کو اگر الگ لکھا جائے، توڑ کے لکھا جائے، دل الگ ہے، نواز الگ ہے، دل الگ، پذیر الگ، اور خوب الگ، اور صورت الگ۔ تو اکٹھا لکھنے کے بجائے الگ لکھنا جو ہے زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے۔ اور معنی کا ابلاغ کس طرح اس کا ٹھیک ہوتا ہے کہ جیسے خوب ہے، اب خوب کا مطلب ہے اچھا، اور صورت کا مطلب شکل بھی ہوتی ہے۔ تو اب خوبصورت جو ہے یہ اس سے معنی کا ابلاغ درست ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لفظ جو اکٹھے اگر توڑ کے لکھے جا سکتے ہیں ان کو بھی اکٹھا لکھ دیا جاتا تھا، جیسے اس کا، جس کا، کس طرح۔ تو ان کو اکٹھا لکھنا جو ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے، اگر ان کو الگ لکھیں تو بڑا خوبصورت لگے گا۔ تو اب تو وہ لفظ بھی جو اکٹھے لکھے جا سکتے ہیں ان کو بھی توڑ کے لکھا جاتا ہے، جیسے دلچسپ، کم الگ، زور الگ، ہم سایہ۔ تو اس سے معنی کا ابلاغ، اب دل الگ چیز ہے، چسپ الگ چیز ہے، لفظ دونوں کو ملا کے ایک لفظ بن جاتا ہے، جیسے دلچسپ، دل کے ساتھ چمٹی ہوئی چیز، چسپاں چیز، کوئی دل کے قریب چیز۔ کم زور اسی طرح، کم کا مطلب تھوڑا اور زور کا مطلب طاقت، کم طاقت والا۔ اب کمزور اور کم زور اگر کہیں گے تو یہ معنی کا ابلاغ بھی صحیح ہوگا، لفظ بھی صحیح طریقے سے ادائیگی بھی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم سایہ، تو ہم سایہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس سے زیادہ معنی کا ابلاغ ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ جو لفظ ہیں حالانکہ، بلکہ، چونکہ، چنانچہ، تو یہ بھی دو دو تین تین لفظ ہیں۔ جیسے حالانکہ ہے، یہ دو صورتیں ہیں اس کی، حالانکہ اور حال آن کے، دو طرح سے اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ بھی دو لفظ ہیں، بل الگ ہے، کہ الگ ہے، اسی طرح چوں الگ ہے، کہ الگ ہے، چونکہ، اور چنانچہ بھی الگ ہے، چناں الگ، اور چے الگ۔ تو یہ لفظوں کو توڑ کے ہی آج کل لکھا جاتا ہے، جدید کتابیں آپ دیکھیں تو اس میں لفظ توڑ کے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ اسی طرح شہروں کے نام ہے، جیسے پاک پتن، ساہیوال، راولپنڈی، بہاول نگر، دیپال پور جو ہے اکٹھے لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی اگر آپ الگ الگ لکھیں تو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ اور الگ ہے، پاک الگ، پتن الگ، پاک پتن، اور اسی طرح بہاول الگ، پور الگ، راول الگ، پنڈی الگ، ساہی الگ، وال الگ، بہاول الگ، نگر الگ، دیپال الگ، پور الگ۔ تو یہ جو ہے لفظوں کو توڑ کے لکھنے سے معنی کا ابلاغ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور لفظ خوبصورت بھی لکھتے ہیں۔ اور آج کل رواج یہی ہے کہ لفظوں کو جو ہے توڑ کے لکھا جاتا ہے، اس سے آپ کے جو ہے خوبصورتی اور خوبی پیدا ہوتی ہے املا کے اندر۔ تو ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں حمزہ آتا ہے، کہاں حمزہ نہیں آتا، کہاں لفظوں کو توڑ کے لکھنا ہے، کہاں لفظوں کو جوڑ کے لکھنا ہے۔ تو اس سے آپ کی تحریر اور آپ کی لکھائی میں جو ہے خوبی پیدا ہوتی ہے۔